السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کا ہمارا لائیو پروگرام ہے کچھ اپنی کہو کچھ میری سن۔ کچھ باتیں میں ذکر کرتا ہوں اپنی طرف سے، کچھ اگر آپ کو سوال کرنا ہو تو سوال بھی کر سکتے ہیں، دوسروں تک اس پروگرام کو شیئر کر دیں، تاکہ اصل میں اس سوال کی مجلس میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ میں ساری باتیں جانتا ہوں، قطعاً نہیں۔ کئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس آپ ٹھیک نہیں ہے، فوراً جواب دینا، کون جواب دے پائے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن جو جواب ہمیں نہیں معلوم ہے اس کو ہم لکھ لیں گے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، پھر بعد میں بتائیں گے، کم سے کم پتہ تو چلے۔ بہت سارا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں تب۔ کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن جب کوئی سوال سامنے آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ بہرحال، پرسوں غالباً میری مجلس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ سعودی عرب میں جو جنازے کی نماز میں ایک ہی طرف سلام پھیرتے ہیں، وہ طریقہ درست ہے کہ نہیں؟ تو جس وقت پروگرام چل رہا تھا اس وقت شاید وہ سوال نہیں آیا۔ پروگرام جب میں نے بند کر دیا تب میں نے دیکھا اس سوال کو، تو نیچے ہم نے جواب میں لکھا کہ دونوں طریقہ ثابت ہے، دونوں طریقہ درست ہے۔ تو ہمارے اس بھائی نے لکھا کہ نہیں، سعودی عرب میں سلام پھیرنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں۔ تو یعنی گویا کی جانچنے کے لیے سوال کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں زیادہ تر اعتماد کرتا ہوں جس موقع پر، وہ ہے موقع الاسلام سوال جواب، شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کا سلفی طریقے پر وہ بحث کرتے ہیں۔ علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ جواب دیتے ہیں۔ ان کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملخص الجواب، بحث کرنے کے بعد ملخص الجواب، الحاصل ان السلام فی صلاة الجنازہ یکون مرة واحدة عن یمینہ، وإن سلم مرتين عن يمينه ويساره فلا حرج في ذلك۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سلام دائیں طرف پھیرا جائے، اور اگر دائیں اور بائیں دونوں طرف پھیرا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے صحابہ کرام سے منقول اقوال، صحابہ کرام کے اعمال، جسے امام احمد بن حنبل کے واسطے سے بیان کیا، اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کا منہج بیان کیا، احادیث کا ذکر کیا، اور یہ ثابت کیا کہ ایک طرف زیادہ بہتر۔ لیکن پھر یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگ، احناف اور شافعیہ کا منہج یہ ہے کہ سلام دونوں طرف پھیرا جائے، کیونکہ بیہقی کی صحیح حدیث میں، جسے علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس۔ تین خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی کرتے تھے اور اب لوگوں نے اسے چھوڑا ہے۔ اس میں کیا؟ تسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، نماز کی طرح جنازے میں بھی سلام پھیرنا چاہیے۔ اس پر شیخ صالح المنجد کے موقع میں لکھا ہے کہ ھذا الحدیث لیس صریحا فی التسلیمتین، اس حدیث میں صراحت نہیں ہے
کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے. احتمال ہے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ سلام پھیرا جائے باقاعدہ اصل السلام، اور یہ بھی ممکن ہے کہ باقاعدہ نماز کی طرح سلام پھیرا جائے جہر کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال علماء کے اختلاف اور مختلف احادیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ دونوں طریقہ جائز ہے، اور پھر یہ بھی لکھا کہ واختار الشیخ الالبانی جواز کلا الامرین، علامہ البانی نے دونوں طرف سلام پھیرنے کو، دونوں معاملے کو جائز کہا ہے، ایک طرف سلام پھیرنا بھی اور دونوں طرف سلام پھیرنا بھی جائز. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں. اس میں اتنا بڑا کوئی اختلاف نہیں. تو اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ سوال ہو تو سامنے لائیے. مسیح الدین، مسیح کون ہے؟ ہمارے گاؤں والے ہیں کچھ لوگ ہیں، لیکن تھوڑا میں تعارف چاہتا ہوں، تعارف ہو نہیں پاتی ہے کہ یہ کون لوگ. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ اور دعا بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ؟ یہ سوال کیا ہے ہمارے بھائی ابو سالم صاحب نے. مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آہستہ پڑھی جائے، فاتحہ بھی اور دعا بھی. لیکن کبھی بطور تعلیم جہاں کے لوگ نہیں جانتے ہیں اگر جہر سے بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں کسی نے سوال کیا، ما حکم الجہر بالفاتحہ فی صلاۃ الجنازہ حتی یعلم انہا سنہ. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھنا تاکہ لوگ جانیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ علامہ ابن باز اپنے فتاوی مقالات شیخ ابن باز میں کہتے ہیں کہ الجہر بہا فی بعض الاحیان لا بأس بہ، بعض اوقات جہر سے پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں. معلوم یہ ہو کہ عام طور پر آہستہ پڑھنا چاہیے، بعض اوقات جہر سے بھی پڑھنا چاہیے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جہر سے پڑھا اور کہا انی قرأتها لتعلموا انها سنہ، میں نے اس کو زور سے اس لیے پڑھا تاکہ جان لو کہ یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے جنازے کا. وَإِنْ قَرَأَ مَعَهَا سُورَةً قَصِيرَةً فَلَا بَأْسَ، اور ابن باز کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سورت بھی پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، بل ہوا افضل، بلکہ افضل ہے. لأنه قد ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث ابن عباس، اس لیے کہ ابن عباس کی ایک حدیث سے بات ثابت ہے. وَإِنْ اقتصر على الفاتحہ کفا، اور اگر سورت نہ پڑھے صرف سورہ فاتحہ پڑھے تو کافی ہے. بھائیوں سے گزارش ہے کہ جنازے کے نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو یاد رکھیں، یاد کر لیں. چھوٹی سی ڈائری نما دعا کی کتاب جیب میں رکھیں
اور نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے یاد رکھیں، کم سے کم چھوٹی دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ او ولا تضلنا بعدہ۔ یہ کم سے کم چھوٹی دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی دعا بھی ہے، اسے بھی یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ تو نماز جنازہ کی دعا یاد رکھیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس میں کوتاہ ہیں، وجہ یہی ہے کہ چونکہ آہستہ پڑھی جاتی ہے اس لوگوں کو یاد نہیں۔ ہمارے یہاں عموماً زور سے پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، اس لیے تقریباً سب کو یاد ہے۔ تو نماز جنازہ کی دعا ضرور یاد رکھیے تاکہ ضرورت پڑ جائے تو کہیں آپ جنازہ پڑھا سکیں، پیچھے آپ کو نہ ہٹنا پڑے۔ میں عام طور پر اپنے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو کہتا رہتا ہوں، وضو کے بعد کی دعا خصوصی جس میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا خصوصاً یاد رکھیں کہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کھانا کھانے کے بعد کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو پچھلے سارے گناہ معاف۔ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ساتھی اس کو ضرور یاد رکھیں، قبرستان پر گزریں تو ان کو سلام کیسے کیا جاتا ہے یہ یاد رکھیں، بجائے سے کہ الٹی سیدھی حرکت جا کر کے خرافات اور بدعات کریں قبر پر۔ جو جائز اور سنت طریقہ ہے اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور ایک روایت میں یرحم اللہ المستقدمین منکم والمستاخرین۔ تو یہ وہ اذکار اور دعائیں ہیں جو ایک مومن کے لیے اطمینان قلب اور اللہ سے ربط، اللہ کی یاد کا، گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو بھاگو کوشش کرو پالو اللہ کی بخشش کو، اللہ کی جنت کو جس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوال آپ کریں گے تو جواب دینے کی کوشش کروں گا، ورنہ میں کچھ نہ کچھ بولتا رہوں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سورۃ الملک کو یاد رکھیں، سورۃ الملک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سورۃ الملک پڑھے سویا نہیں کرتے تھے، گویا کہ سونے کے آداب میں سے سورۃ الملک کی تلاوت بھی ہے۔ چاہے آپ قرآن میں دیکھ کر پڑھ لیں، موبائل میں دیکھ کر پڑھ لیں،
اور زیادہ بہتر ہے کہ زبانی یاد ہو تو زبانی پڑھیں۔ سورۃ الملک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، اور سلف اسے منجیہ کہا کرتے تھے، نجات دینے والی۔ اور خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے کم از کم 100 بار دن بھر میں استغفار کیا کریں۔ اللہ رب العالمین اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، رواہ مسلم، مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار توبہ کرتے تھے اللہ کی جناب میں، اور بعض روایت میں 70 بار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب اغفر لی، یا اور بہتر ہے کہ آپ کو سید الاستغفار یاد ہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ شداد ابن اوس اس کے راوی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح میں یہ استغفار کہہ لے یقین کے ساتھ، شام ہونے سے پہلے مر جائے، فہو من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ جو استغفار کے کلمات شام کے وقت یقین کے ساتھ کہہ لے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو جنتیوں میں سے۔ تو صبح و شام کے اذکار میں سید الاستغفار کو شامل کر لیجیے۔ سو گئے لوگ ہمارے ساتھ سب لوگ، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 4 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، اللہ نے ان کلمات کو چن لیا ہے۔ فرمایا ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلام اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا یضرک بأیہ نبدت، چاہے جدھر سے شروع کرو کوئی مشکل نہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ دو، پہلے الحمدللہ کہہ دو۔ تو یہ 4 کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں، کہتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اچھا حافظ ابو سالم صاحب ہی سارے سوالات کر رہے ہیں۔ انسان کی موت کے وقت سورہ یاسین پڑھنا شریعت سے درست ہے؟ نہیں درست ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ سورہ یاسین کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اقرؤوا موتاکم، سورہ یاسین، پہلے لوگوں کو حدیث کی صحت اور ذوف کا پتہ نہیں تھا، بر صغیر میں لوگ لکھے ہیں کتابوں میں، لیکن صحیح حدیث سے اس کی فضیلت یہ ثابت نہیں کہ مرنے کے وقت یا بیمار پر سورہ یاسین پڑھی جائے۔ نہ میت پر پڑھی جائے اور نہ ہی محتضر، کہ جب جان نکلنے والی ہوتی ہے لوگ بیٹھ کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ جتنے بھی دلائل ہیں اس سلسلے میں لوگ کہتے ہیں، اور کئی علماء
نے یہ بات کی لیکن دلائل میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ آپ دیکھیں یہ حدیث جو مسند احمد کی ہے معقل بن یسار سے، اور ابو داؤد میں بھی ہے کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، مردوں پر یاسین پڑھو، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے، والحدیث ضعیف، حدیث ضعیف ہے۔ ضعفہ النووی فی الاذکار وابن حجر فی التلخیص، علامہ نووی نے اذکار میں اس کو ضعیف کہا، علامہ ابن حجر نے التلخیص میں اس کو ضعیف کہا، وعلہ ابن القطان بالاضطراب، اور ابن القطان نے کہا یہ حدیث معلل ہے کیونکہ یہ حدیث مضطرب ہے، وبالوقف، اور کہا یہ حدیث موقوف ہے، وبجہالت حال راوی ہی ابی عثمان وابی ہے، اور اس میں ایک جو راوی ابو عثمان اور اس کا باپ ہے، ان دونوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ونقل ابن العربی عن الدارقطنی انه حدیث ضعیف الاسناد مجهول المتن، ابن عربی دارقطنی سے نقل کرتے امام دارقطنی سے کہ یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے اور مجهول المتن ہے، سند بھی ضعیف ہے، اس کا متن بھی مجهول ہے۔ ولا یصح فی باب حدیث، اور اس باب میں سورہ یاسین میت کے پاس پڑھنے کے باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وضعف الالبانی فی ارواء الغلیل، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ارواء الغلیل میں ضعیف کہا ہے۔ اور وقال الشیخ البانی فی احکام الجنائز، اور علامہ شیخ البانی احکام الجنائز میں کہتے ہیں اما قراءۃ سورۃ یاسین عند المحتضر، قریب الموت آدمی کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، وہ توجیہ نحو القبلہ، اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا، فلم یصح فیہ حدیث، اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ لا یستحب قراءتها علی الموتى، میت پر اس کی تلاوت مستحب نہیں ہے۔ بہرحال تو جو حدیث صحیح ہو اس پر عمل کی جائے، احادیث کمزور ہوں ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ صحیح حدیث ہماری شریعت کو ثابت کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ او یہ بھیا ایک دائی کے اندر کون سی صفات کا پایا جانا ضروری ہے؟ بہت بڑا سوال کر لیا ہمارے دوست اظہر الدین صاحب نے، خود ہمارے اندر اظہر الدین صاحب میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تھوڑی بہت جو میں جانتا ہوں۔
لیکن یہ بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، کوئی ایک بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو داعی کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتا، قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتا ہو منہج صحابہ کے مطابق، صحابہ کرام نے جیسے دین کو سمجھا ہے اس طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھنے کا علم رکھتا ہو۔ سب سے بڑی صفت یہی ہے، اگر یہ صفت نہیں ہے تو سب بیکار۔ قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتا ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے دعات کی باتیں اثر نہیں کرتی، ہم اپنی بات میں مخلص نہیں ہوتے۔ ہماری بات لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتی، تو ہمیں مخلص ہونا چاہیے اپنی دعوت میں، اپنی تعلیم میں، تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں۔ اور جب ہم مخلص ہوں گے تو انتہائی ہمدردی کے ساتھ، خالی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بات نہیں کریں گے۔ جب مخلص ہوں گے ہم تو ہم لوگوں کا احترام کریں گے، لوگوں کا لحاظ کریں گے، احوال و قواعد کے حساب سے ہم گفتگو کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پہلی چیز قرآن و سنت کا صحیح علم۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اور وہ علم ہو صحابہ کرام کے فہم کے حساب سے، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور دوسری چیز میں نے بتائی، اخلاص ہو، مخلص ہو داعی، ریاکاری نہ ہو۔ اور تیسری چیز دعوت اللہ میں صبر ہو، اس کے پاس صبر ہو، ضبط ہو، تحمل ہو۔ بلکہ جب وہ میدان میں نکل جائے تو سب سے بڑی صفت داعی کے اندر صبر ہی ہے۔ صبر جو داعی کرتا ہے وہی کامیاب ہوگا۔ بلکہ ہر وہ انسان جس کے اندر صبر نہ ہو کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو صبر داعی کی علم اور اخلاص کے بعد اولین اور راجح صفت ہے کہ اس کے اندر صبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، مکی دعوت ہے کہ طائف کی دعوت ہے، مکہ کے خیموں میں جاتے جو دعوت ہے، صحابہ کرام سے گفتگو کا کیا انداز ہے، کفار سے گفتگو کا کیا انداز ہے، وفود سے گفتگو کا کیا انداز ہے، اعرابیوں اور بدوؤں سے گفتگو کا کیا انداز ہے، سخت سے سخت مشکل حالات میں اختلاف کے وقت میں گفتگو کا کیا انداز ہے۔ تو داعی کے اندر فیلڈ میں نکلنے کے بعد سب سے بڑی صفت، سب سے اہم صفت، سب سے نمایاں صفت جو ہو وہ صبر۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں سامنے آ سکتی، آپ جا رہے ہیں، لوگ دروازہ بند کر سکتے ہیں، آپ کس لوگوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی باتوں میں لگے رہے، وہ آپ سے بات نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک کٹورا پانی نہ دیں، ہو سکتا ہے جس جگہ آپ گئے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گپ ہے، وہ اپنی بات نہ بند کرے، ٹی وی بند نہ کرے۔ یہ سارا کا سارا آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے باتوں بات میں آپ کو وہ بھگا دے وہاں سے۔ صبر۔ میں ایک جگہ گیا ہوں سعودی عرب میں، ایک غیر مسلم سے ملنا تھا، ایک سعودی بلا کر کے لے گئے ہم کو، تو وہ اس غیر مسلم بھائی کی کچھ پریشانیاں تھیں جو اس نے مجھ سے کہی، تو اس کی بات کو ہم کو بٹھایا بھی، اس نے بٹھایا کھانے پر، ہم کھانے پر بیٹھ چکے تھے، کھانا آنے والا تھا، اسی بیچ میں وہ بات آ گئی۔ اس غیر مسلم بھائی نے جو شکایت کی تھی، جو پریشانی بیان کی تھی کہ ہمارے کفیل سے کہہ دو یہ بات، تو ہم نے اس سے وہ بات کہی۔ اب وہ بات میں نہیں کہوں گا،
وہ بات ہم نے ذکر کی ہے، ایسی پریشانی اس کو دیکھیے، تھوڑا سا تو جو دیجیے بیچارے کو. تو تب تک وہ اندر جو بڈھا تھا اس کو یہ بات پتا چلی، وہ اندر سے نکل کر کے آیا اور ہم کو دسترخوان سے اٹھا دیا. دسترخوان بچ چکا تھا، کھانا تو نہیں آیا تھا، لیکن وہاں سے بھگایا ہم کو. اس کے بیٹے نے ہم کو بلایا، لیکن اس بڈھے نے نکل کر کے ہم کو وہاں سے بھگایا، اپنے گھر سے باہر بھی بھگایا اور دور تک بھگاتے ہوئے کیا سے نکل. یہ بات مجھے نہیں بولتی، گھر سے نکال دیا، بلانے کے باوجود پھر گھر سے نکال دیا. تو دائی کے اندر، لیکن الحمدللہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں. ہم تو پڑھ چکے ہیں کہ طائف میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، مکہ کی گلیوں میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا. جب آپ نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہا تب ابو لہب نے کیا کہا آپ کو، احد میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو دائی کی جو زندگی ہے وہ قرآن و سنت کے صحیح علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سب سے اہم چیز صبر. ایک جگہ میں گیا، ایک بہت بڑا اجتماع تھا، شاید پاکستانی تھے وہاں پر. تو میں وہاں پر مجھے درس کے لیے بلایا گیا، 300-400 آدمی تھے. میں مین مہمان تھا. یہ ان دنوں کی بات تھی جب ڈنمارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر کے وہ مذاق اڑایا گیا تھا، اور پتہ نہیں بہت ساری باتیں. میں نے اس واقعے کو ذرا سا اشارتاً بیان کیا. ایک صاحب نکل کر کے آئے مجلس سے، لنگی اور قمیص میں، کوئی پنجابی تھے یا کوئی، اور اسٹیج پر آ کر مجھے ڈانٹنے لگے، اسٹاپ اٹ اسٹاپ اٹ اسٹاپ اٹ اسٹاپ اٹ، ایک حرف بھی آپ اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ارے ہم نے کہا میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، یعنی اس کو ذکر ہی نہ کروں میں. اسٹاپ اٹ، یعنی پورا ایسا بوال مچا دیا پورے حال میں کہ لوگ تعجب کرنے لگے. مجھے جو ساتھی بلا کر لے گئے تھے تو سمجھے کہ آج کا پروگرام گیا بنڈور، لیکن الحمدللہ اس کے ہٹنے کے بعد وہیں سے میں نے اپنی تقریر جاری رکھی اور پروگرام کو مکمل کیا. جو صاحب مجھے بلا کر لے گئے تھے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھے کہ آج سب برباد ہوا، لیکن آپ نے پتہ نہیں کیسے پروگرام کو جاری رکھا. جیسے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور شریعت میں دیکھیں، اور شریعت میں ولا برا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ولا برا کے مطابق ہم اپنے غیر مسلم بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کریں. شریعت میں ولا برا کا مسئلہ ہے، لیکن حکمت کا بھی مسئلہ ہے. ہندوستان میں رہتے ہیں، ولا برا کو کب آپ استعمال کریں گے یہ بھی دیکھنا ہے. آدمی سے ہم کو نفرت نہیں کرنی ہے، ہمیں اس کی برائی سے نفرت کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے تاکہ اس کی برائی ہم دور کریں. اسلام صرف بائیکاٹ نہیں بتاتا ہے. بائیکاٹ آپ خود پہلے مومن بنے، ہم خود پہلے مسلم بنے. آپ بتائیے ہندوستان کے مسلمان اگر واقعی مسلمان ہوتے، واقعی انہوں نے وہ اسلام کی تصویر بنی ہوتی، تو آج یہ مسئلہ پیش آتا. غیر مسلم کیا اسلام کو جانتے ہیں؟ قبر کو جانتے ہیں، ڈھول تاشے کو جانتے ہیں، مجیرہ جانتے ہیں، تعزیہ جانتے ہیں، عرس جانتے ہیں، محرم جانتے ہیں، جھگڑا لڑائی جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہی ہے. ہم نے خود اپنی غلط تصویر پیش کی ہے، ورنہ یہ مسئلہ ہی سامنے نہیں آتا. اگر واقعی ہم اسلام کی صحیح تصویر ہوتے، ہم خود صحیح مسلمان ہوتے، تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، کانا خلق والقرآن. تو قرآن کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں. تو یہ جو ہندوستان میں ہم جوجھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے کیے کی سزائیں بھی ہیں میرے بھائیوں. میں نے کل ایک شعر پڑھا تھا کل کے پروگرام میں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا، کہاں چلا گیا وہ، میں نے تقریباً 25 سال پہلے ایک نظم لکھی تھی. اس میں سال ہجری
کدھر گیا وہ؟ ہاں وہ سنیے ذرا سا، بس اسی میں اس کا جواب ہے کہ کچھ پتا بھی ہے، کچھ پتا بھی ہے کہ اتری ہیں بلائیں کیوں کر، کچھ پتا بھی ہے کہ اتری ہیں بلائیں کیوں کر، تم کو اس درجہ ملی ہیں یہ سزائیں کیوں کر، تم نے قرآن سے سنت سے جو منہ کو موڑا، تم نے قرآن سے سنت سے جو منہ کو موڑا، بس اسی واسطے اللہ نے تم کو چھوڑا، تم نے سنی کے وہابی کے جو چھیڑے جھگڑے، فرقہ بندی کے سبب کام تمہارے بگڑے، اور وانتم العلون ان کنتم مومنین، کی عزتیں آپ کی مشروط ہیں ایمان کے ساتھ، عزتیں آپ کی مشروط ہیں ایمان کے ساتھ، رب کے قرآن نبی پاک کے فرمان کے ساتھ۔ تو اگر ہم احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ویسے مشکلات تو آنی ہے بھائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا۔ تو داعی کی صفات آپ نے پوچھی تو میں نے ذکر کیا، صبر کے بعد اچھے اخلاق پیش کرنا، منہ چڑھا ہوا نہ ہو، بات بات پر بگڑے نہیں، بد اخلاقی نہ ہو، سوکھا پن نہ ہو، اچھے اخلاق ہوں، سخاوت ہو، معافی کا جذبہ ہو، درگزر کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو، تب نا آپ اپنی بات رکھیں گے۔ سامنے والے کو آپ اپنا دل دیجئے، ان کا دل لیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان کے سامنے مسکرائیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیجئے۔ اچھے اخلاق، امانت داری آپ کے اندر ہو، سچائی آپ کے اندر ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تاکہ لوگ آپ سے جڑیں۔ یہ اخلاق اور کردار ہی حقیقی چیز یہی تو ہے۔ تقریر سے ممکن ہے نا تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ انک لعلی خلق عظیم، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو یہ سب دائی کی صفات میں سے ہیں کہ دائی خود پہلے قدوہ بنے، اخلاق کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے ان میں خود وہ اسوہ بنے، اپنے اندر سے خود برائیوں کو دور کرے، عملی تصویر بنے، وہ عمل کر کے دکھائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا عمل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خود را فضیحت دیگر را نصیحت، دوسروں کو جنت میں بھیج دو اپنا جہنم میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو، آپ خود اس پر عمل کریں، نیک عمل کی طرف آپ خود بھاگیں۔ کتنے علماء کرام اور اسلاف کا حال یہ تھا کہ جب تک کسی حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ پچھنا لگانے والی حدیث بیان کی تو جا کر پہلے پچھنا لگوایا۔ حضرت ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے وہ حدیث سنی کہ جو شخص دن میں 12 یا 10 رکعت پڑھ لے سننے روایت وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا، میں نے کبھی وہ رکعتیں چھوڑی نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ خبر ہونے کے بعد، غیبت کی قباحت معلوم ہونے کے بعد میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ داعی جو ہوتا ہے وہ قدوہ ہونا چاہیے، اسوہ ہونا چاہیے، اس کے اخلاق، اس کے کردار اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہو۔ آپ کو جب لوگ دیکھیں یہ نہیں یہ شاہد ہے، یہ عبدالہادی، یہ فلاں فلاں، نہیں، وہ آپ کے اندر اسلام کو دیکھیں، آپ سچ بولیں، کیا
اسلام سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ وقت پر نماز ادا کریں۔ ایک مسلمان اپنے رب کا دل دادا ہوتا ہے، اصول کا پابند ہے۔ نماز کا وقت ہو، ساروں کاروبار چھوڑ کر کے نماز۔ کوئی مشکل میں پڑا ہے، آپ اپنا سب کچھ دکھ بھول کر کے اس کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کا دکھ دور کرتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھتا ہے سامنے والا کہ اسلام دوسروں کے کام آنا سکھاتا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ صفات ہونا چاہیے دائی کے اندر۔ دائی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں وہ انتقام لے، اس کا جواب دے، اس سے برا رد کرے، جیسے کہ آج کل فیس بک میں ہمارے ساتھی کر رہے ہیں۔ کسی مدرسے کے خلاف، کسی عالم کے خلاف نام لے کر کے بے نام لیے سوشل میڈیا پر پورا پورا بوال مچائے ہوئے۔ یہ دائی کی صفت نہیں ہے۔ انتقام کے جذبے کی خاطر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کی بات دعوت نہیں ہوگی، گویا کہ آپ سر پہ جوتا مار رہے ہیں، اس کو تلوار مار رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ صاحب بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیجیے، اور وہ داڑھی نہیں رکھا، اب آپ نے فوراً سے یہ کہا کہ آپ داڑھی نہیں رکھتے حرام ہے، آپ نے اس کو دعوت نہیں دیا ہے، آپ نے اپنی کمی چھپائی ہے، اس سے انتقام لیا ہے، آپ مخلص نہیں ہے دعوت میں۔ تو انتقام کا جذبہ دائی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا ان کے بھائیوں نے۔ ان سے حسد رکھتے تھے، ان کو غیابت الجب کنویں میں پھینک دیا، مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا، کتنا جھیلا اس مرد مجاہد نے، زنا کا الزام لگا، 9 سال سے اوپر مصر کے جیل میں رہا وہ مرد مجاہد۔ اس کے بعد جب مصر کا بادشاہ بنا تب وہاں بھی ان کے بھائیوں نے جب بنیامین کو ہیلے کے ساتھ حضرت یوسف نے روکنا چاہا تو ان کے بھائیوں نے وہاں بھی بدماشی کی اور کہا یہ چور ہے، تو کیا ہوا، اس کا ایک بھائی یوسف وہ بھی چور تھا۔ مصر کے بادشاہ، اتنا سب کچھ بھائیوں نے کیا ان کے ساتھ، لیکن کیا کہا، انتقام لیا۔ آج کل کے ہمارے چھوٹے ذہن والوں کی طرح کہ جلدی تاؤ میں آ جاتے ہیں ہم، نہیں، دائی کی صفت یہ نہیں ہے۔ دائی انتقام نہیں لیتا ہے۔ یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کوئی پھٹکار نہیں، کوئی سرزش نہیں، کوئی انتقام نہیں، جاؤ سب کے سب آ۔ خود یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان سے دائی عادت تو وہی ہے نا، وہی تو ہمارے لیے اسوہ ہے۔ 13 سال تک جن لوگوں نے مسلمانوں کو تڑپایا تھا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، گالیاں دی تھی، تالیاں بجائی تھی، اونٹ کی اوجھڑی آپ پر ڈالی تھی، آپ کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی تھی، بدر کے میدان میں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا، احد کے میدان میں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، اور فلاں فلاں مسلمانوں کا جینا تو ابھر کیا، بلال کو گھسیٹا، لیکن سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور سارے کے سارے دشمن بطور مجرم خانہ کعبہ کے صحن میں موجود تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ صحابی ہم کو یہ کرتے تھے، ان صرف 4 لوگوں کے جو بڑے مجرم تھے، دہشت گرد تھے، ان کے ساتھ ورنہ باقی سب لوگوں کو کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو فلاں جگہ چلا جائے اس کو امان ہے، سب کو امان دے دیا۔ اور ایک تحریر میں نے پڑھا بڑی بہت لذیذ کہ کل جس نے آپ نے اعلان کیا کہ جاؤ، کل جس نے گلے پر تلوار چلائی تھی آج اس کو گلے سے لگایا جائے گا، کل جس نے سینے میں خنجر گھونپا تھا آج اس کو سینے سے لگایا جائے گا، کل جو پیغام موت بن کر کے حملہ آور ہوا تھا آج محمد اس کو پیغام حیات دیتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سرزنش نہیں، کوئی انتقام نہیں، یہ دائی ہوتا ہے۔
بہرحال تو دائی کے اندر انتقام کا جذبہ. آپ نے بہت بڑی بات پوچھ لی اور ہم بھی بہ گئے صاحب، ہم بھی بے عمل، ہم بھی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور دائی کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع ہونا چاہیے، خاکساری، عاجزی. من تواضع للہ رفع اللہ. اللہ کے لیے چھوٹا بنو، اللہ بڑا کرتا ہے. گھمنڈ، تکبر، علم کا غرور، اپنی عبادت کا غرور، ٹوپی اور داڑھی اور اس کا غرور، اپنی یہ سب غرور نہیں ہونا، تواضع ہونا چاہیے. درخت میں پھل آتے ہیں تو پھل ڈالیاں جھکتی ہیں، علم آتا ہے تو صاحب علم جھکتا ہے. تواضع آتی ہے اس کے اندر، دوسروں پر نقد کرنا شروع نہیں کرتا، اپنی علمیت بگھارنے کے لیے دوسروں کو مطعون کرنا شروع نہیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو ذلیل کرنا شروع نہیں کرتا ہے. تواضع اس کے اندر ہوتی ہے، بات کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے تواضع تواضع تواضع. متکبر آدمی سے لوگ بھاگتے ہیں. کوئی غلطی ہو جائے معذرت کر لو، یہ تواضع ہے. غلطی کرو معذرت نہیں کرو، یہ تکبر ہے. شیطان کا کام غلطی کر کے اڑے رہنا ہے، اور آدم کا کام غلطی ہو جانے پر معذرت کر لینا ہے، توبہ کرنا ہے. آدم کی اولاد بنو، شیطان کی اولاد نہ بنو. اور دائی کی صفت یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہا ہے ان کے ساتھ انتہائی نرمی سے کام ہے. بیان میں، گفتگو میں، سمجھانے میں، اختلافی مسائل میں، عقائد کے مسائل میں، فقہی مسائل میں اپنی بات رکھنے کے لیے دائی کا خاص خیال رکھے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں اچھا خیر تو مدعو کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ اور ان کے مسائل کو اگر آپ سے ہو سکے تو جو آپ کے بعد ان کے کوئی مسائل ہیں، آپ کے علم، اپنی صلاحیت یا آپ کی اپنی گاڑی یا اپنے اثر رسوخ یا پیسہ، جس طریقے سے بھی ہو سکے ان کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ داعی کی صفت ہے جو ہم میں مفقود ہے. یہ جو کچھ ہم نے دعات کی صفت بنا بتائی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے یہ تمام صفات میرے اندر پیدا کر دیا اللہ، اور اس کے بعد سارے دعات کے اندر اگر کوئی مسلمان کیا کہنا چاہتے، کوئی مسلمان کسی مسلمان ایسی بات بولے جو اس نے نہیں بولی، اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو کیا 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 کہنا چاہتے؟ نہیں کہنا چاہیے سر، جھوٹ ہے یہ. اگر پیٹ پیچھے کہا ہے تو غیبت ہے یہ، بلکہ بہتان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کی غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ذکر کا آخا کے بما کرو، اپنے بھائی کا ذکر پیٹ پیچھے ایسے الفاظ کے ساتھ کرو کہ اگر وہ جان پائے اس کو تکلیف ہو. صحابہ نے پوچھا انکان فی اخی ما اقول، اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر ہے جو میں کہہ رہا ہوں تب بھی غیبت ہے. آپ نے فرمایا انکان فی اخی کما تقول فقد اخترته ان لم يكن فيه فقد باركته، اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ برائی ہے اور تم کہہ رہے ہو تو غیبت ہے، اگر وہ برائی نہیں ہے اور تم وہ کہہ رہے ہو تو یہ بہتان و الزام ہے. اور داعی کی ایک صفت یہ ہے کہ امت کے جو مسائل ہیں ان پر بھی نظر رکھے. حق کہنا ہے، حق کہنا ہے، اور یہاں غیروں کا یلغار ہو تو کبھی کبھی خاموشی اختیار کر لیں، اختلافات کو ہوا نہ دیں. بڑی مصیبت جب سامنے ہو، چھوٹی مصیبت کو گھونٹ جائیں، اہون البلیتین کو اختیار کر لیں. امت کے سامنے جب مشاکل ہوں، ان مشاکل اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں، ڈنڈا لے کر ہر دم نہ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب صحابہ کرام کی مجلس سے اٹھتے تو اٹھتے وقت صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے تھے. کیا؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اللہ ہمیں وہ خشیت عطا کر کہ تو اس خشیت اور کے ذریعے ہمارے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جا میرے مولا. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اللہ ہمیں وہ اطاعت
عطا کر اپنی کہ جو ہمیں جنت میں پہنچا دے. ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، وہ یقین ہمیں عطا کر کہ دنیا میں آنے والی تمام مصیبتیں ہمیں آسان لگنے لگیں. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا، اللہ ہمیں فائدہ پہنچا ہماری آنکھوں کے ذریعے، ہمارے کانوں کے ذریعے، ما احییتنا، جب تک ہم زندہ رہے. واجعل ثأرنا علی من ظلمنا، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تو ان کی خبر لے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا. ولا مبلغ علمنا، یہ نہ ہو کہ بس دنیا کو ہم جانے آخرت کو نہ جانے. ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، اور جو ہمارے پر رحم نہ کرے، ایسے حکمران ہمارے پر مسلط نہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے تھے اٹھتے وقت. تو داعی کی خوبی ہونی چاہیے کہ امت کے مسائل کو سامنے رکھے، اس کے مطابق گفتگو کرے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ پر تالیاں بجاتے تھے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں رو رو کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. محمد، اور جس نے بہتان لگا اس کو توبہ کرنا چاہیے. جی توبہ کرنا چاہیے، اور جس پر بہتان لگایا ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے. صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، جس پر بہتان لگایا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگے، ورنہ قیامت کے دن اسے معاف نہیں کیا تو اس کی نیکیاں دھر لی جائیں گی. ٹائم کافی ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے. اگر ہم باپ ہیں تو ایک اچھے باپ ثابت ہوں، ہماری مائیں ایک اچھی ماں ثابت ہوں، ہمارے بچے اور بچیاں اچھے اولاد ثابت ہوں، ہمارے دعات ایک کامیاب داعی ثابت ہوں، ہمارے رہبر اور لیڈر ایک کامیاب رہبری کریں جو مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے خیر کا باعث ہو. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.